غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ ہے۔ غزوات میں سے پہلا غزوہ ابوا، نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس میں موجود تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ اور آخری غزوہ کی نبی علیہ السلام اس میں شریک تھے، موجود تھے، غزوہ تبوک ہے، اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ پہلا غزوہ ابوا، آخری غزوہ تبوک، دونوں میں نبی علیہ السلام شریک تھے اور دونوں میں لڑائی نہیں ہوئی۔ کل غزوات کتنے ہیں یہ تو تعداد آپ کو ابتدائی کتاب مغازی کا بتایا گیا، بیان ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی علیہ السلام غزوات میں خود جن میں شریک تھے تو ان کے اقوال بہت سے ہیں۔ کہ آپ 27 غزووں میں شریک ہو گئے، 27 سے کم کا بھی اقوال ہیں۔ اور سرایا کہ جس میں آپ شریک نہیں تھے، لشکر کو بھیجا، ان کی تعداد 47 ہے۔ تو تعداد میں بھی مختلف اقوال ہے، 100 سے بھی زائد کے اقوال ہے کہ غزوات کے سریہ، غزوات سارے کے سارے 100 سے زیادہ۔ تفصیل ابتدائی مغازی میں گزر چکا ہے، اعادہ اس کا نہیں کیا جائے گا۔ تبوک یہ غزوہ کا سنہ 9 ہجری ہے۔ غزوہ تبوک کا سنہ کہ کون سے سنہ میں غزوہ تبوک کا سفر کیا نبی علیہ السلام، وہ 9 ہجری ہے۔ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، سنہ ہجری 9، مہینہ رجب المرجب کا مہینہ۔ کہ رجب میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، رمضان شریف کے ابتدا میں پھر واپس مدینہ پہنچے۔ تبوک یہ شام میں ایک جگہ علاقہ کا نام ہے۔ تبوک یہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ وجہ تسمیہ، وہاں ایک چشمہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کوئی بھی اس چشمہ کے پاس نہ جائے۔ جب تک کہ میں نہ جاؤں، میں نہ پہنچوں۔ دو آدمی سبقت کر کے نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے وہاں اسی چشمہ پر پہنچے۔
اور اسی چشمہ کو نیزہ سے کودنے لگ گئے تاکہ چشمہ کے پانی زیادہ ہو۔ تو تبوک کا معنی ہے کھودنے کا، اسی وجہ سے پھر اس جگہ کا نام تبوک بن گیا۔ حفر کھودنے کو کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ کے تبوک کو کیوں تبوک کہتے ہیں؟ معنی کھودنے کا ہے کہ ان لوگوں نے نیزہ لگا کر نیزہ سے کھودا اس چشمہ کو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، انہوں نے خلاف ورزی کیا، وہ خلاف ورزی کرنے والے منافق تھے۔ اس پانی کا استعمال سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی اس پانی کو استعمال نہ کرے۔ تو اس مقام پر 20 دن نبی علیہ السلام قیام فرمایا تبوک کے مقام پر۔ اور نماز سفر کا قصر کر کے پڑھتے تھے۔ سبب اس غزوہ کا، غزوہ تبوک کا سبب کچھ عرب عیسائی بن گئے۔ یہ ہرقل روم کے پاس گئے، عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان کے صحابہ قحط سالیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو ہرقل روم ان کے باتوں پر یقین کیا، 40,000 کا لشکر تیار کر شام پہنچ گئے۔ دارالخلافت و حمص تھا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ ہرقل روم نے لڑائی کے لیے لشکر تیار کیا ہے، اور 1 سال کا راشن کا ان کا انتظام کیا ہرقل نے کہ 1 سال تک لڑیں تو راشن ان کا ختم نہ ہو، راشن کا ان کو احتیاجی پیدا نہ ہو۔ تو اس اطلاع پر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار ہو گیا۔ ایک قول، دوسرا 40 کا، تیسرا 70 کا۔ 10,000 گھوڑے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لشکر میں 10,000 گھوڑے بھی تھے۔ تو سواری کے لیے اونٹ کی تعداد کم، ایک اونٹ پر 2 یا 3 آدمی کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، باری باری سواری۔ ایک اونٹ پر 2 آدمی یا 3 آدمی باری باری سوار۔ جمعرات کو
یوم الخمیس کو نبی علیہ السلام مدینہ سے روانہ. اکثر بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخمیس سفر شروع فرماتے تھے، شروع کرتے تھے. دوسرے غزوات میں آپ توریہ کرتے تھے. اگر جانا تھا مغرب کو فرماتے مشرق کو جائیں گے. سکندر کے بار رومیاں حرب داشت، در خیم گویند در غرب داشت، تاکہ منافقین دشمن کو اطلاع نہ دیں، دشمن کو پتہ نہ چلے. اس لیے توریہ کرتے تھے. جاتے جس جانب دوسرا جانب کا نام لیتے. یہ چونکہ دور کا سفر تھا، گرمی کا سفر تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے رخ ظاہر کر دیا، بتا دیا، تاکہ اس سفر کے مسافت کے مانند لوگ اپنا تیاری کریں کھانے پینے کا، سواری کا. تو ظاہر کر دیا کہ ہمیں ملک شام جانا ہے، رومیوں سے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، مقابلہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندہ کا مجاہدین کے لیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار پیش کیا، 300 اونٹ پیش کیا کہ ان اونٹوں کا زین تمام سامان کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد الیوم. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی مجاہدین کے لیے، اتنا مدد، عثمان غنی کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ ہر ضرر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. ان کا فضیلت درجہ بیان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی آپ کا مال تھا آدھا مال حاضر کر دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجاہدین کے لیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان تھا کہ اس دفعہ میں صدیق اکبر سے درجے میں بڑھ جاؤں گا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنا تھا وہ سب کے سب لے آیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا فاروق اعظم سے کہ آپ کتنا لائے؟ فرمایا آدھا مال، جو بھی تھا میں نے آدھا کر لیا، آدھا لائے آدھا جو. پھر صدیق سے کہ آپ فرمایا کہ میں اللہ اللہ کا رسول کا نام گھر میں چھوڑا، سب کچھ لایا جو بھی تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب میں نے یقین کیا کہ میں کبھی صدیق اکبر سے درجے میں نہیں بڑھ سکتا. سخاوت نسبتاً خرچ کرنے میں ہے، کثرت مال میں نہیں. ایک آدمی کے ساتھ لاکھوں کا مالک ہے، 1 لاکھ اس سے خرچ کرے. ایک آدمی کا 1 روپیہ ہے اس کو خرچ کرے تو 1 روپیہ والا کا درجہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ نسبتاً خرچ کرنے میں سخاوت ہے، کثرت میں نہیں ہے. اور پھر سخاوت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہے، ہر چیز میں سخاوت ہے. علم میں بھی سخاوت ہے کہ علم میں بھی بخل نہ کرنا چاہیے. چونکہ دور کا سفر تھا، اسی لیے
رجب میں گئے تو رمضان کے اول میں، 1 مہینہ تو جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 20 دن وہاں رہنے کا۔ لڑائی نہیں ہوئی، صلح جزیہ پر ہوا۔ پھر رومیون نے صلح کیا کہ جو ہم پر آپ جزیہ مال رکھیں گے وہ ہم دیں گے، تو اس لیے لڑائی نہیں ہوئی، جزیہ پر صلح ہو گیا، ان پر ٹیکس لگایا، مقرر کیا نبی علیہ السلام، تو کامیابی کے ساتھ سمجھا لشکر واپس آ گیا۔ یہ تھا غزوہ تبوک کا خلاصہ کہ آپ کے لیے بیان کیا گیا، باقی کتاب کے اندر تفصیل آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تبوک کا وجہ تسمیہ یاد رکھنا چاہیے، سن 9 ہجری یاد رکھنا چاہیے، مہینہ رجب یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ لشکر کی تعداد 30,000 یا 40 یا 70، راجے یہی 30 ہے۔ 10,000 گھوڑے اس دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے۔ باب غزوۃ تبوک ایک نام، وہی غزوۃ العسرہ یہ دوسرا نام۔ غزوہ تبوک بھی اس کو کہتے ہیں اور غزوہ عسرہ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ یہ عسرہ تنگی سواریوں کے اعتبار سے کہ سواری کم تھے، کہ 1 اونٹ پر 2 آدمی 3 آدمی، یہ بھی عسر۔ دور کا سفر تھا، پانی کا مسئلہ کے راستے میں پیاسے ہو گئے صحابہ، اونٹ ذبح کر اس کے اوجڑی کو نچوڑ کر کے وہ اس پانی کو پیتے تھے پیاس کی وجہ سے۔ تو پیاس کے اسرت، 1 اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سواری کی اسرت، گرمی کی اسرت، اس لیے غزوہ اسرت بھی اس کا نام ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارسلنی اصحابی، میری قوم کے لوگ مجھے بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے سواری طلب کر، کہ ہمارے پاس سواری ہے نہیں، تاکہ ہم بھی جہاد میں شریک ہوں۔ اسألہ الحملان اذ ہم معہ فی جیش العسرۃ وہی غزوہ تبوک، کہ غزوہ تبوک میں ہم بھی شریک ہوں، سواری مل جائے۔ فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، ان اصحابی، میرے قوم کے لوگ نے مجھے بھیجا ہے، لے تحملہم، تاکہ ان کو سواری دے۔ فقال واللہ لا احملکم علی شیء، نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں سواری تمہیں نہیں دوں گا۔ ووافقت غضبان، اس وقت کہ میں نے سوال کیا سواری کا، نبی علیہ السلام غصے میں تھے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ غصے میں ہیں۔ ورجعت، میں واپس آ گیا، حزینا، غمگین، کہ من منع نبی علیہ السلام نے سواری دینے سے انکار کیا۔ ایک تو غم تھا کہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، ومن مخافت، اور اس لیے میں غمگین کہ اللہ کے نبی مجھ پر ناراض ہو گئے، ان یکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسی علیہ، فرجعت الی اصحابی، ان کو آ کر بتا دیا کہ نبی علیہ السلام سواری دینے سے انکار فرمایا۔ فلم البس، ابھی تک دیر نہیں گزرا، الا سعیا، تھوڑا سا وقت گزرا، سمیت بلالا،
کہ میں نے سنا کہ حضرت بلال ینادی اعلان کر رہا این عبداللہ بن قیس، یہ نام ہے ابو موسیٰ شریک. فأجبتہ، میں نے جواب دیا کہ میں ادھر ہوں، میں حاضر ہوں. فأجبتہ فقال اجب، نبی علیہ السلام یدعوک، آپ کو بلا رہے ہیں، جا. فلما اتیتہ، نبی علیہ السلام کے جب میں پاس آ گیا، فقال خذ هذین البعیرین هذین البعیرین هذین القرینین هذین القرینین هذین القرینین لستة ابعر. یہ 6 اونٹنیاں ہیں، ان کو لے. اب یہاں سوال وارد ہوگا کہ یہاں قرینین قرینین، تو یہ 4 بن گئے، اور ادھر فرمایا 6 اب اور 6. تو ان دونوں جملہ میں تعارض ہے. قرینین قرینین تو 2 مرتبہ، 2 دونی 4، اور فرمایا 6 تو ہے نہیں. تو 6 اب اور میں قرینین قرینین میں تعارض ہے. سمجھا گیا؟ اس تعارض کا جواب کہ تیسرا مرتبہ قرینین کو ذکر نہیں کیا اختصاراً، تو 3 مرتبہ قرینین 3 دونی 6 بنتے ہیں. اختصاراً اس کا کو ذکر نہیں کیا، 6 اب اور فرمایا تو 6 ہو گئے. دوسرا سوال کہ تو یہاں 6 ہو گئے، پہلے گزرا 630 صفحے میں ب5 زور 5 کا ہے یا نہیں؟ 630 صفحہ ابتدائی سطر میں 5 زور کہ 5 اونٹ تھے، یہاں ہے 6. یہ دوسرا تعارض. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، ایک نہیں ہے، لہذا تعارض نہیں. ابتاہن حینئذ، حضرت سعد سے نبی علیہ السلام نے خرید کر کے دے دیا. فانطلق بہن الی اصحاب، فرمایا لے جائیں ان کو اپنے قوم کو دے دو. فقل ان اللہ او قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اللہ کے رسول یحملکم علی ہؤلاء، اللہ کے رسول تمہیں یہ سواریاں دیجیے. فارکبوہن، سوار ہو جاؤ ان کا، سفر کر. فانطلقت الیہم بہن، میں لے گیا اونٹیوں. فقلت، میں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحملکم علی ہؤلاء، تمہیں یہ سواری کے لیے دیا ہے غزوہ تبوک کے سفر. ولیکنی واللہ، فرمایا کہ اب تم میرے ساتھ چلو. کہ نبی علیہ السلام پہلے انکار فرمایا، بعد میں دے دیا، تاکہ تم خود نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنو. ایسا نہ ہو تم کہو کہ پہلے تم نے تو انکار کا، ہمیں خبر دیا، اب اونٹنی سواری لے آیا، کہ مجھے جھوٹا قرار نہ دو. ولیکنی واللہ لا ادعکم، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حتی ینطلق معی، میرے ساتھ تم میں سے کچھ لوگ جائیں، الی من سمع مقاصد، براہ راست نبی علیہ السلام کی بات سنیں. لا تظنوا انی حدثتکم شیئا، تاکہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے جھوٹ کہا. میں کہا ولم یقل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، میں تمہیں کہا کہ تمہیں سواری نہیں دیں گے.
فقالوا نے کہا واللہ انک عندنا لمصدق، آپ تو سچا آدمی ہے، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے جانے کا؟ ولا نفعلن ما احببت، جو بھی آپ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ فانطلق، چلا گیا ابو موسیٰ الاشعری بنفر، کچھ آدمی لے کر چلے گئے، حتیٰ اتوا نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سمعوا قول، نبی علیہ السلام نے جو پہلے انکار فرمایا تھا بعد میں دیا، یہ سارا انہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام کی زبان سے سن لیا۔ منعہ ایاہم ثم آتاہم بعد فحدثوہم بمثل ما حدثتہم بہ، جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا ادھر پہلے انکار میں بعد میں اعطا کا، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پڑھو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف علي قال تخلفني في الصبيان والنساء، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا إنه ليس نبي بعد إلا إنه ليس نبي. اچھا، مصعب بن سعد ان ابی ہے، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نکلے تبوک کے غزوہ میں، فاستخلف، حضرت علی کو نائب بنایا اپنا مدینہ میں، قال حضرت علی اتخلفنی فی الصبیان، اے اللہ کے نبی آپ بچوں میں عورتوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضى، آپ اس بات پر راضی نہیں، آپ ایسے میرے نائب ہیں کہ جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب، الا مگر انہ لیس نبی، میرے بعد نبی چونکہ نہیں آ سکتا، آپ نبی نہیں ہے، آپ میرا خلیفہ ہے۔ چلو۔ وقال أبو داود حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت مصعبا حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسلة، قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمال عندي، قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى الثنتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر الثنتين، قال عطاء فحسبت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها. عطا اخبرنی صفوان بن یعلا ان ابیہ، یعلا فرماتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا، غزوہ تبوک میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک تھا۔ یعلا فرماتے تلک الغزوہ اوثق اعمالی، میرے تمام اعمال میں سے میرے نزدیک اعلیٰ پسندیدہ میرا عمل تبوک کی غزوہ میں شرکت۔ قال فقال صفوان قال یعلا فکان علی اجیرن، یعلا فرماتے کہ میرا ایک مزدور تھا، فقاتل انسانا، ایک آدمی سے لڑا، فعض احدہما ید الآخر، لڑائی میں ایک نے دوسرے کے انگلی کو منہ میں پکڑا دانتوں سے، اخبرنی عفان ایہما عض الآخر، بتایا
کہ پکڑنے والا کون، منہ دانتیں کس کے اور انگلی کس کے؟ نسیتہ، میں انہوں نے بتایا میں بھول گیا۔ قال فانتزعہ معزوز، اب اس نے اس کے انگلی کو پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، اس کی دانت نکل گئی۔ معزوز جب ہاتھ کھینچا تو آز کے جس نے پکڑا تھا یدہ من فی، منہ سے آز منہ میں پکڑنے والے کا، فانتزع احدی ثنیۃ، ایک دانت اس کی نکال دیا۔ فاتیا، دونوں دعویٰ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس، فاحدر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دانت کا کوئی تاوان نہیں، کہ تم نے کیوں اس کا انگلی کو پکڑا، غلطی تمہارا ہے، زیادتی تمہارا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تم ان کے انگلی کو چباتے رہو اور وہ انگلی تمہارے منہ میں چھوڑے؟ تو اس لیے ان کو نکالنا تھا، بچانا تھا اپنے انگلی کو۔ احدارا، تاوان اس کا معاف کر دیا کہ تاوان ہے ہی نہیں، اس کا تاوان کو حذر کرے۔ کالا تھا حسبت انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افیدہ یدہ، وہ اپنا یہ ہاتھ کو چھوڑ دے، فی کا تیرے منہ میں، تقزمہا، کہ تو اس کے انگلی کو چباتے رہے، فی فہر، اونٹ کا جو سانڈ ہے، نر اونٹ کا، سمجھا رہا ہوں کہ وہ دانتوں میں چیز کو چباتا ہے، کہ تو اونٹ کی طرح تو چباتے رہے وہ تیار۔ تو لہذا جو حملہ کرے گا بچانے والے پر تاوان نہیں، حملہ آور پر تاوان ہے، زیادتی کرنے والے پر تاوان ہے۔ چلو باب حدیث کعب بن مالک۔ ہاں بس حدیث کعب بن مالک، یہ لمبی حدیث ہے۔